میرا دو سوال ہے. ایک ہے کہ قرآن میں کو جو الحمدللہ ہے جو سب تعریف اللہ کے لیے ہے, تب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جس کا میننگ یہ ہے کہ پریزڈ ون, یہ کیوں ہے؟ یعنی اگر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہوں تو دوسرے کے لیے کوئی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. جی جی, سب کچھ سب تعریف اللہ کے لیے ہو جائے تو کسی دوسرے کی تعریف نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اگر ہم اس اصول کو بھی تسلیم کر لیں کہ اگر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اب کسی دوسرے کے لیے ایک بھی تعریف نہیں ہو سکتی, اس اصول کو بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں, تب بھی کسی انسان کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ خدا نے چاہا کہ اس کی تعریف ہو. مان لیجئے سارے پیسے میرے ہیں, کیا میں آپ کو 2 روپے نہیں دے سکتا جب سارے پیسے میرے ہی ہیں؟ یہ دے سکتا ہوں, دے سکتے. ٹھیک, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, کچھ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی, پرابلم کیا ہے؟ تب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ تو اللہ کا نہیں ہو رہا ہے. بھائی سارے پیسے میرے ہیں, 2 روپے آپ کو, 2 روپے میں نے آپ کو دے دیے, اور ایک مجھے قرضہ دیا نا, واپس لے لوں گا, میرے ہی ہوئے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا وہ انسان سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دے, یہ میری مرضی ہے کہ میں آپ سے کبھی قرضہ دے کر واپس نہ لوں, لیکن وہ ہیں پیسے میرے. اسی طریقے سے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا, چاہے وہ آپ کی ذات ہو, آپ کی صفات ہو, وجود ہو, کچھ بھی ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے جو تعریف کے طور پر دیا ہے وہ قرضہ کے طور پر دیا ہے یا دان کے طور پر دیا ہے؟ نہیں, جو بھی دیا ہے کیا اللہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, سوال میرا یہ ہے. اگر دان کے طور پر جو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا, اس کو قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت ہے, لیکن اگر قدرت ہے نا, نہیں, وہ دان یا قرضے کی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے. قرضے کی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے, چونکہ پیسہ جو ہے میرا تخلیق کردہ نہیں ہے, پیسے کا خالق نہیں ہوں نا, میرے پاس بھی پیسہ کہیں سے آیا ہے, تو میں تو کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہوں. انسان اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, تو اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے پیسے کی مثال دی ہے. رہی یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو ہر چیز کو ختم بھی کر سکتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خالق بھی اللہ ہے اور آپ کی صفات کا خالق بھی اللہ ہے, جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلق سے ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ختم بھی کر سکتا ہے, اس کی قدرت میں ہے. تو اس لیے جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو اس میں کچھ تعریفیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں.